ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ ناظرین، کابل میں داخل ہونے سے پہلے ماہی پر اس جگہ کو کہتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل چاروں طرف یہ سنگلاخ چٹانیں ہیں، دو تین چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، یہ ایک مسجد ہے اور یہ پہاڑ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سے پیچھے جو ہے پل چرخی ہے اور پھر اس کے بعد کابل میں ہم انٹر ہونے والے ہیں۔ اور اسے بھی اس لحاظ سے تاریخی کہا جاتا ہے کہ جو بھی فورسز جلال آباد کے رستے کابل میں انٹر ہوتی ہیں تو وہ یہی رستہ زیادہ تر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ کابل سے میں حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، کافی باتیں ہو رہی ہیں انکلوسیو گورنمنٹ کی اور ہمارے جو طالبان سورسز سے بات ہوئی ہے، بڑی اہم مشاورتیں اور اجلاس ان کے چل رہے ہیں کیونکہ 5-6 دنوں میں غالب امکان یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اپنی یا تو فی الحال ایک عبوری سیٹ اپ کا اعلان کریں اور یا باقاعدہ انکلوسیو گورنمنٹ کا جو ہے وہ اعلان کر دیں۔ اور ہمارے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ حامد کرزئی صاحب اور عبداللہ سے جو طالبان کے مذاکرات ہوئے ہیں تو وہ دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی پازیٹیو سگنلنگ ہوئی ہے، لیکن ایک جو رکاوٹ فی الحال بنی ہوئی ہے ان مذاکرات میں وہ یہ ہے کہ حکمت یار صاحب کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کابل میں اختتام پذیر ہوں، کوئی نتیجہ خیز اگر نتیجہ اس کا کوئی نکلتا ہے۔ عبداللہ اور حامد کرزئی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ دوحہ میں طے پائیں، جہاں پہ بھی طے پائیں، لیکن ضروری یہ ہے عام افغان سے اگر آپ بات کریں ان کے جو مسائل ہیں جس کا حل ایک باقاعدہ حکومت کا قیام ہے۔ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ATM مشینوں میں، کیش مشینوں میں پیسے ختم ہو چکے ہیں، 4-5 دن ہو گئے ہیں، لمبی قطاریں لوگوں کے پاس گھروں میں اشیاء خوردنوش بازار میں تو موجود ہے لیکن وہ خرید نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بینکس جو ہیں وہ فنکشننگ نہیں ہے، بینکس کام نہیں کر رہے کیونکہ گورنمنٹ نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہے لیکن لوگوں نے تو ان کو تو کھانے کے لیے چیزیں چاہیے اور جب تک ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، کیش نہیں ہوگا تو کیسے وہ خریداری کریں گے؟ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ جو صحافیوں کا ہے، ہم انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج دیکھ رہے ہیں، بلال سروری صاحب بڑے معروف افغان جرنلسٹ تھے، وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اس پہ بڑا واویلا مچا کہ وہ طالبان کے خوف کی وجہ سے گئے ہیں۔ میڈیا جو ہے وہ اس پر کربز کیا لگائی جا رہی ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا نہیں ہے طالبان کے افغانستان میں، تو اس پر ہم تفصیلی گفتگو آج کریں گے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ تیسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے سکول جو ہیں فی الحال وہ بند ہیں، 8-9 دن ہو گئے ہیں۔ والدین سے ہماری جو بات ہوئی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کھل جائیں تو زیادہ بہتر بات ہوگی۔ تو آج کا جو پروگرام ہوگا وہ کابل میں رہنے والے جو عام لوگ ہیں، آپ سے پہلے بھی پروگرام میں بات ہو چکی ہے کہ کاروبار جو ہے وہ تھوڑا سا نہیں کافی افیکٹ ہوئے ہیں جب ہم جلال آباد میں تھے۔ یہاں پہ بھی وہی سچویشن ہے، وہ جو سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ہے جو تبھی ختم ہوگی جب طالبان ایک باقاعدہ حکومت کا اعلان کریں گے۔ تو ہم آپ کو لیے چلیں گے، ایک بینک جائیں گے، وہاں پہ لوگوں سے بھی بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کیوں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس وقت کابل میں۔ پھر ہم آپ کو لے کے جائیں گے منسٹری آف انفارمیشن، وہاں جا کے دیکھیں گے کہ طالبان کی منسٹری آف انفارمیشن ہے کیسی، اندر بھی جانے کی کوشش کریں گے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ باقاعدہ اجازت نامہ لینا پڑے گا، جو ہر جہاں پہ بھی آپ جائیں ایکریڈیٹیشن جو ہوتی ہے، اجازت نامہ صحافتی، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کس کو وہ دے رہے ہیں، کس کو نہیں دے رہے، ہمیں دیتے بھی ہیں یا نہیں دیتے۔ آج مجھے کسی نے بتایا تو وہاں جا کے وہ بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ طالبان کا کوئی آفیشیل منسٹری آف انفارمیشن میں وہ ہمیں ملے اور ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جرنلسٹ کیوں جا رہے ہیں، کیوں انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ خوف کی وجہ سے جرنلسٹ جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں۔ پھر ہم عائشہ درانی ایک معروف سکول ہے
جس میں لڑکے بھی ہیں چوتھی پانچویں تک غالباً ہیں، بچیوں کا لیکن وہ 10ویں 12ویں تک کا اسکول ہے، 150 سے 2000 بچیاں وہاں پہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں گے کہ وہ اسکول ہے کیا، بند ہے، کھلا ہوا ہے۔ تو اس وقت میں دا افغانان آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں پیچھے، وہ پہاڑ ہیں بڑے معروف یہاں پر اس وقت جہاں پہ میں کھڑا ہوں، بازار ہے، یہ اسی طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ زیادہ تر جو ہیں آپ دیکھ لیں ان کو، یہ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، خریداری اتنی نہیں ہو رہی۔ اور یہاں جب میں فلمنگ کر بھی رہا ہوں تو بار بار آ کے کہتے ہیں مجھ سے کہ یار آپ ذرا یہ بات کریں کہ کاروبار جو ہیں وہ تھوڑا سا ہمارے خراب ہوئے ہیں، یہ پچھلے 10-12 دنوں کی بات ہے۔ اور اگین اصل اس کی وجہ حکومت، انکلوسیو گورنمنٹ وچ از دا وے فارورڈ فار پاکستان۔ تو یہاں پہ چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں، پھر کابل کی سڑکوں سے لوگوں سے بھی بات کریں گے، اور یہ جو مسائل ہیں اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی ہیں کہ طالبان کی جو شورا ہے بڑے اہم اجلاسوں میں وہ بزی ہے۔ اب چونکہ ایویکویشن امریکہ نے کہہ دیا ہے 31 تک انہوں نے چلے جانا ہے، 31 اگست تک وہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور کل کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ایئرپورٹ جا کر کہ ایئرپورٹ پہ کیا ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا ایشو انٹرنیشنل میڈیا میں وہ بھی دکھایا جا رہا ہے، ہم بھی جا کے دیکھیں گے کہ کیسے کام ہو رہا ہے ایئرپورٹ سے، کیسے نہیں ہو رہا۔ تو بریک کے بعد ہمیں کابل سے جوائن کیجیے گا۔ جی ناظرین، اس وقت میں شہر نو کے ایک اور بڑی مشہور جگہ پہ کھڑا ہوں۔ یہ پیچھے آپ کو ایمبیسیز نظر آ رہی ہیں، بڑی ہائی پروفائل جگہ یہ کابل میں کنسیڈر ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم رکے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، آپ کو کابل ایئرپورٹ کے علاوہ کوئی زیادہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی، لیکن اصل میں جو مسائل ہیں افغانستان کے اسپیشلی عام لوگوں کے، اس کی جانب توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ اور اوبیسلی اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ انکلوسیو گورنمنٹ کا اعلان نہ ہونا ہے، یا اسٹیٹ بینک جو مرکزی بینک ہے افغانستان کا وہ اسی طرح ابھی فی الحال بند پڑا ہوا ہے۔ تو تھوڑا سا ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ آپ دیکھیں یہ ایک بینک ہے، اگر آپ تھوڑا سا پین کر کے دکھائیں، اور یہ بینک بند ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں، اے ٹی ایم یا کیش مشینیں جو ہیں اس میں پیسے ختم ہو چکے ہیں، لیکن غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ تو لوگ کیا کریں، کس کے پاس جائیں؟ تو اسی لیے جب تک ایک عبوری حکومت یا سیٹ اپ کا اعلان نہیں ہوگا تو یہ مسئلے مسائل رہیں گے۔ تھوڑا سا ہم آگے جا کر آپ کو کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ کوئی زور لگ دے سرنگے خیر جوڑے راش چتا سر ہمارا کو۔ یہ آپ دیکھ لیں اس طرف ناظرین، لوگوں کے پاس یہ لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں، اگر تھوڑا سا پین کر دیں، بینک کا دروازہ بند ہے، اندر کسی کو نہیں جانے دیا جا رہا، اے ٹی ایم مشینیں جو ہیں وہ خالی ہیں۔ کس طرح شدے خواہ ہم بات کرتے ہیں ساسن عمدے رحمت اللہ مومن رحمت اللہ مومن صاحب دل تصد اپار راغلے ولی داخلک ولی ولاڑ دی مشکلات دا دی از خاطر پیسہ، از خاطر پیسے پر راغلی دی پیسے پلے اخلی مشکلات۔ اچھا پیسے یہ کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں، اگر بینکوں نو مشین نہ پیسے نہ شراوستے اے ٹی ایم راسرات لاس کرے تو خیادہ اے ٹی ایم، یہ ماسٹر کارڈ کے اے ٹی ایم کارڈ جو ہے، کیش مشین کا کارڈ جو ہے ان کے ہاتھ میں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں پیسے ختم ہو چکے ہیں، بینک کے باہر یہ کھڑے ہوئے ہیں اور 10 رزورہ سے نشتہ پیسے دریو رزکی کی پوائنٹ 4 روز میں سلو رزکی کی چدورا دو۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 3-4 دنوں سے پیسے اے ٹی ایم کیش مشینوں میں مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، بینکس جو ہیں وہ بند ہیں۔ تو یہ لوگوں کا یہاں پر بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین بھی یہاں لائن میں کھڑی ہوئی ہیں، اور یہی صورتحال جو ہے وہ آپ کو ادروائز لا اینڈ آرڈر کی زبردست سچویشن ہے، سیکیورٹی سچویشن بڑی اچھی ہے، لیکن جو عام افغان کے مسائل ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ اسی طرح جگہ جگہ جا کے لوگوں کے مسائل جو ہیں کابل کی روڈوں سے، کابل کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں،
اور ان کی زندگی کیا آسان ہوئی ہے یا اجیرن ہوئی ہے اس سیٹ اپ کے چینج ہونے سے. اور میں پھر اپنی بات دہراؤں گا کہ یہاں ہم بات یہ نہیں کر رہے کہ طالبان آ چکے ہیں طالبان نہیں آئے, وہ چیز آپ سائڈ پہ کر دیں, لیکن ایک عام افغان کی زندگی کیسے متاثر ہوئی ہے جب سے یہ کنٹرول آیا ہے. اس وقت کوئی گورنمنٹ ہے نہیں, کنٹرول طالبان کے پاس ہے, لیکن جو روزمرہ زندگی کے کام ہیں, سرکاری دفاتر ہیں, نجی دفاتر ہیں, وہ اس طرح سے ابھی تک ان چیزوں نے جو ہے وہ آپریٹ کرنا شروع نہیں کیا. پیسے تا سر ختم دی مکمل پیسے ختم دي د سودا پخ لکه ورجی وړي دا شپه. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹا, دال, گھی, چینی گھر میں نہیں ہے اور پیسے جو ہیں وہ ATM مشینوں میں اور اس میں نہیں ہے. نو دی سوئی دی بینک والا سوئی ATM پیسې راوړو راځو نو د خاطر پاره د خاطر راځو چې ATM خلاصيږي او پیسې راوړو د خاطر چې دا پرابلم د مشکلات لپاره. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سارے اسی لیے آئے ہیں کہ بینک والوں نے کہا کہ ہم پیسے لا رہے ہیں, لیکن یہی صورتحال جو ہے وہ آپ کو تقریباً ہر طرف نظر آ رہی ہے. یہ سارا آپ دیکھ لیں تو یہ آپ جدھر جدھر ATM مشینیں اور بینکس لگے ہوئے ہیں کابل میں, تقریباً یہی صورتحال ہے. عظیم, یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو لوکل گورننس کا دفتر ہے کابل کا یہ ہے, اور یہ سامنے آپ کو اس کے اوپر طالبان کی سیکیورٹی نظر آ رہی ہے. اور ادھر ہم ٹریفک میں سٹک ہیں, یہ کچھ خواتین ہیں. کابل کا بازار ہے, زندگی تو رواں دواں ہے, بس تھوڑے بہت گورننس کے مسائل ہیں, اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ابھی تک کوئی گورنمنٹ جو ہے یہاں پر نہیں ہے. تو ٹریفک میں سٹک تھے لگا ہوا تھا, تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا ذرا لوکل ریڈیو لگائیں. یہ میون ریڈیو ہے, آپ سن سکتے ہیں, یہ میوزک چل رہا ہے. طالبان کے افغانستان میں ریڈیو میون, یہ ہم کابل بازار سے گزر رہے ہیں, لیکن جتنا قریبی یہاں کے لوگوں کی زندگی طالبان کے کنٹرول کرنے کے بعد ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں وہ ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ کو جو یہ پرچم نظر آ رہا ہے یہ اس کو ملی بیرخ کہتے ہیں, جو کہ جس کی وجہ سے مسئلے مسائل بھی بنے تھے کیونکہ یہ جھنڈا استعمال کرنا بند ہے. سلام گئے جوڑے ٹھیک ٹھاک. یہ لوکل جو سواریاں ہوتی ہیں, لوکل سفر جو لوگ کرتے ہیں, یہ وہ گاڑی ہے لوکل مزدے. ٹریفک جام ہے, یہ دیکھیں یہ سامنے جو سوزوکی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی افغانستان کا جو اپنا قومی پرچم ہے وہ لگا ہوا ہے. اور خواتین بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تب یہ جو کہنا کہ خواتین بالکل جو ہے وہ کابل میں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں, اور وہ تب اتنی تعداد نہیں ہے جتنی یوزولی ہوتی ہے, لیکن بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ آبویسلی اپنے اپنے علاقوں کو بھی گئے ہوئے ہیں کابل. یہ دیکھیں یہ ہے کابل. یہاں سے ہم جا رہے ہیں وزارت اطلاعات اور دیکھتے ہیں کہ ان کی وزارت اطلاعات فنکشن کیسے کر رہی ہے انڈر دا طالبان, اور سے یہ ان سوالات کے جوابات بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے صحافیوں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں, جو لوکل صحافی ہیں اور وہ افغانستان چھوڑ کر جا رہے ہیں یا جو یہاں پر رہ گئے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں, تو اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہم نکلے ہیں. اور کابل بازار میں ٹریفک بہت زیادہ یہاں پھنسے ہوئے ہیں, تو آپ دے افغانان یہ سامنے آپ کو غازی امان اللہ خان کی پورٹریٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے.
جی ناظرین، اس وقت میں افغانستان کی جو منسٹری آف انفارمیشن اور کلچر ہے وہاں پہ ہوں. ابھی تک وزارت اطلاعات کا باقاعدہ قیام تو طالبان نے نہیں کیا، لیکن جو صحافیوں کے بارے میں کنسرنز ہیں، خصوصاً انٹرنیشنل میڈیا میں جس طرح سے پورٹرے ہو رہا ہے، کافی سارے افغان جرنلسٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں خوف ہے. بلال سروری کی بات اکثر 2-3 دنوں سے ہو رہی ہے. وہی کنسرنز اور وہ لے کر ہم یہاں پر آئے. دوسرا یہ کہ دیکھتے ہیں کہ کوئی فارمل ایک اجازت ہے کام کرنے کا، کچھ ایکریڈیٹیشن کروانی پڑتی ہے. تو اندر اس وقت ہم ان کی جو منسٹری آف انفارمیشن اور کلچر ہے وہاں پہ جائیں گے اور ان سے سوالات کریں گے. اگر ہمیں آفیشلز وغیرہ اندر کوئی مل جاتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ فورن جرنلسٹوں کو جو بھی جس ملک سے بھی آپ کا تعلق ہو، کوئی اگر مسئلہ ہو تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں. اور السلام علیکم سرنگی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تھی بالکل. او تاسو ز عادل شاذب منوم دی د ډون ټي وي سره او ورځپاڼې سره کار لرم او تاسو خاص دی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت دی بالکل خیر مشکل نه ودی نه ولا هیڅ مشکل نه. ناظرین یہ بالکل په خیر ورسید. تاسو اسم شریف څه دی؟ زما نوم مستغفر وردگ وردگ. تاسو ہاں وردگ صاحب جو ہیں وہ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ انٹروڈکشن ہوا کہاں سے ہیں. میں نے کہا میں ڈان ٹی وی کے لیے کام کرتا ہوں اور یہ جو ہیں فاتح کروان سے ان کا جو ہے وہ تعلق ہے. اور یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ رستے میں کوئی ایشو تو نہیں ہوا تھا. تو انیشلی جو پوچھ گچھ آفیسز میں ہوتی ہے وہ ہم سے ہوئی. اور ڈیرا وننا روڈ دنا سوک دا سے آفیشل سینئر یا چا سره لیدل غواړو نو صحیح ده. ډیره مننه مهرباني. تاسو د کوم ځای؟ موږ هم د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګي د ښکلې درې څخه. ها تاسو هم وردګي؟ زه ډیره مننه رورا تھینک یو. یہ افغان منسٹری آف انفارمیشن اور کلچر ہے ناظرین. اور تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا. اچھا یہ تو ایک اوپر تھوڑا سا اگر پین کریں، افغان ملی بیرغ قومی پرچم افغانستان کا. تاسو کوم شبکې؟ ز ډان ټي وي کې ز ډان ټي وي او ورځپاڼه ده. ټي وي هم دی او ټي وي او ورځپاڼه هم ده. او مهرباني. مهرباني. یا مهرباني یا په خدای ته دوراني صاحب څه پوښتنه وکړه هغه ته معلومه ورور. Sure. What's your name, please? Andrew Quilty. Andrew Quilty. دینه بغیر به اجازه نه وي دغه څنګه یعنی مطلب دا اکریډیټیشن دی کنه؟ او همدغه دی چې دا کچا سره وی او کنه وی نو دغه کول شي. دا چې چا سره هغه ته به کوم ستونزه نشته. دی کوي چې هغه صحیح ته ولاړ شي او دا دغه صرف خا بس سمجھ. جی ناظرین، تو باہر جو سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے صحافیوں کے حوالے سے، اسپیشلی جو جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے اور جو کنسرنز ہیں ان کے، اسپیشلی بلال سروری صاحب جو کہ بڑے زبردست افغان جرنلسٹ تھے، جب سے وہ گئے ہیں تو یہ بات اور زیادہ زور و شور سے یہاں اٹھائی جا رہی ہے. اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں کی جو ابھی تک وہ وزارت تو نہیں بنی، کمیشن ہے اسلامی امارات کا، طالبان اوبویسلی جس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اطلاعات و نشریات کا کمیشن ہے. اور یہ جو یہاں ایک وزارت کی عمارت ہے اس میں ہم داخل ہوئے اور پھر ہم نے کسی سے بات کرنی چاہی تو مفتی انعام اللہ سمنگانی صاحب، ان کا سر نیم سمنگانی ہے، سمنگان سے ان کا تعلق ہے اور نسلاً وہ افغان تاجک ہیں. اور یہاں پر جو انفارمیشن اینڈ کلچر کمیشن ہے اس کے سینئر آفیشل ہیں. میں اندر آیا، ان کے دروازے پہ نوک کی اور گپ شپ شروع کر دی. پھر میں نے کہا کہ میں آپ سے آن کیمرہ جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو جیسے ہی ڈان نیوز کا نام لیا، پھر اس کے بعد اپنا نام لیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں میں ٹویٹر پہ
آپ کو فالو بھی کرتا ہوں، اور ڈان نیوز کے اسپیشلی جو اردو ویب سائٹ ہے اس کے کالم بھی بڑے غور سے پڑھتا ہوں، انٹرنیشنل میڈیا کو بڑا کلوزلی فالو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، میں تو آ گیا آپ کے آفس، کوئی اپوائنٹمنٹ وغیرہ بھی نہیں لی تھی، لیکن یو بین ویری کائنڈ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ صحافی اسپیشلی غیر ملکی صحافی ہوں یا افغان صحافی ہوں، ان کا کنسرن یہ ہے کہ وہ خوف میں ہیں، وہ ڈر رہے ہیں، وہ اس طرح سے کھل کر آپ پر جو ہے وہ تنقید نہیں کر سکتے، اسپیشلی جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں یا باقی جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ رپورٹ کرنے والی ہیں، یا افغان بڑی تعداد میں یہاں سے جا رہے ہیں، تو اس رپورٹنگ کو نہ صرف آپ ڈسکریج کرتے ہیں بلکہ ان صحافیوں کو کام بھی نہیں کرنے دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ پہلا بات تو یہ ہے کہ ہمارے طرف سے ابھی تک جرنلسٹ کو اور اسی طرح میڈیا ہاؤسز کو کوئی بھی چھوٹی سی بھی مشکل پیش نہیں آئی ہے۔ کوئی بھی میڈیا ہاؤس یا کوئی بھی جرنلسٹ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اسلامی امارت کے مجاہدین کی طرف سے یا اسلامی امارت کے حامیوں کی طرف سے ابھی تک کوئی صدمہ پہنچا ہے یا کوئی مشکل پہنچی ہے۔ ان کی اپنی نگرانیاں تھیں کہ شاید ہمیں آزاد کام کرنے کو چھوڑ نہ دیا جائے، تو اس سلسلے میں ان لوگوں کا ہم سے رابطہ تھا۔ یہاں جو سب سے بڑا پرائیویٹ ٹی وی چینل یا میڈیا ہاؤس ہے طلوع نیوز کے نام سے، ہم خود وہاں گئے اور ان لوگوں کو اطمینان بھی دی، ان لوگوں کے ساتھ بات کی، اور اسی طرح میڈیا ہاؤسز اور جرنلسٹس کی سیفٹی کے لیے ہم نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی ہوئی ہے، جس میں ایک رکن ہمارے جو کلچرل اینڈ انفارمیشن کمیشن ہے ان کے ایک سینئر آفیشل ہے مولوی احمد اللہ وسیق صاحب، اور اسی طرح جو میڈیا کی جو فیڈریشن ہے ان کا بھی ایک عضو ہے، ایک رکن ہے، اس میں ایک ممبر ہے۔ تو بہرحال جن لوگوں کی نگرانیاں ہیں وہ میرے خیال سے بہت حد تک بھیجا ہے، مطلب تحفظات نگرانی جس طرح میں نے اصل میں بات یہ ہے بہت لوگوں کو تشویش ہے فریڈم آف سپیچ کے بارے میں، جی مطلب ان لوگوں کے خیال میں پہلے بہت زیادہ آزادیاں تھی، آیا یہ آزادیاں پھر بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو ہم نے ان لوگوں کہا ہے کہ جب تک آپ لوگ دین اسلام کے مقدسات پر حملہ نہیں کریں گے یا جب تک آپ لوگ اپنے ملک کے خلاف کوئی کلم کھلا ایجنڈا نہیں رکھیں گے، اگر آپ ہمارے خلاف بات کریں گے تو ہمارا سینے کھلے ہوئے اور مطلب ہم تنقید برداشت کر سکتے ہیں، ہمارے طرف سے آپ لوگوں کو اس سلسلے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، آپ لوگ آزادانہ طور پر انتقاد کر سکتے ہیں اور اپنا کام آزادانہ طور پر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن اس میں سمنگانی صاحب بات یہ ہے کہ اگر میں صحافی ہوں اور میں طالبان پر تنقید کروں کہ دیکھیں 10-12 دن کنٹرول کو ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی آپ نے حکومت کا اعلان نہیں کیا، لوگوں کو یہ مشکلات ہیں، اور پھر یہ کہہ دیا جائے کہ جی یہ ملک کے خلاف آپ سازش کر رہے ہیں، اور اس کی آڑ میں جرنلسٹ کو یا پکڑ لیا جائے یا اس کو تنگ کیا جائے یا اس کے چینل کے مالک کو کہا جائے، تو ایسا بھی نہیں ہو رہا؟ ابھی تک ہم نے کسی بھی جرنلسٹ کو گرفتار نہیں کیا، ابھی تک کوئی بھی میڈیا ہاؤس ہمارے طرف سے بند نہیں ہوا۔ پہلے دنوں میں انہوں نے خود بند کیا تھا کیونکہ ان لوگوں کو تشویش تھا کہ شاید ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا، ان کو اپنے گزشتہ جو کارنامے انہوں نے کیے تھے اس سلسلے میں ان لوگوں کو تشویشات لاحق تھی، لیکن الحمدللہ ہم نے تو ایک عمومی عفو کا اعلان کیا ہے، عام معافی کا اعلان کیا ہے، سب لوگوں کو معاف کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں میڈیا ہاؤسز اور جرنلسٹ بھی ان کو بھی اس سلسلے میں کوئی استثناء نہیں ہے، مطلب وہ بھی معاف ہو گئے ہیں۔ سمنگانی صاحب، لیکن اس کے باوجود پھر کیوں جرنلسٹ بلال سروری جیسے جرنلسٹ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں؟
پھر کیا وجہ ہے؟ اگر آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں باقی اسی طرح سے ہے، میرے تو 3 دن ہوئے، مجھے ابھی تک کسی نے نہ تنگ کیا نہ اور کچھ کیا، لیکن وہ تو یہاں پہ رہ رہے ہیں، وہ تو افغان ہیں. اصل میں ایک مسئلہ ہے نا کہ ابھی آپ افغانستان کے سینکڑوں تصویر پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو سینکڑوں تصویروں میں آپ کو افغانستان کے ایک مثبت رخ دیکھے گا اس موجودہ صورتحال میں. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو بس یہی 1 2 3 جو نیگیٹو پوائنٹس ہے وہ اگر مل جائے تو پھر وہ اسے چھوڑ نہیں دیتے، مطلب اسی سے چمٹتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ جب سے امارت اسلامیہ افغانستان کابل میں آئے ہیں اور سارا افغانستان امارت اسلامیہ افغانستان کی کنٹرول میں آ گیا ہے، ابھی تک کوئی بڑی خونریزی کا واقعہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک. اور پہلے جو تھا تقریباً یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ جو پہلے والے جو افغان گورنمنٹس تھے اور اس کے مقابلے میں طالبان تھے، ان کے درمیان جو لڑائی ہوتی تھی اس میں روزانہ تقریباً 100 سے زیادہ ہلاکتیں ہوتی تھی. یعنی نہ صرف وہ تم گئی ہے بلکہ ادھر جو اپنی اندرونی لڑائیاں تھی اس سلسلے میں بھی تقریباً روزانہ 10 لوگ ہلاک ہو جاتے تھے. لیکن الحمدللہ اب وہ بھی نہیں ہو رہی ہے. کہ میں تورخم سے جلال آباد گیا، جلال آباد سے کابل آیا، اور یہاں پہ بھی میں نے دیکھا جس سے بھی میں بات کر رہا ہوں وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کہہ رہے ہیں کہ امنیت کافی کنٹرول ہو گئی ہے، لیکن لوگوں کو اور بہت سارے خدشات ہیں. اور اچھا مجھے چونکہ میڈیا پہ بات ہو رہی ہے بڑی کلیئرٹی سے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، خواتین کو کیوں آپ لوگ اجازت نہیں دے رہے اس طرح سے صحافت کرنے کی جس طرح آپ کے کنٹرول سے پہلے تھی؟ یہ خواتین کا کنسرن ہے، صاف کہہ رہے ہیں. آپ بہت بھی اعلان کر دیں کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خواتین کام نہیں کر سکتے گھر سے باہر مختلف اداروں میں یا مختلف میڈیا ہاؤسز میں. البتہ موجودہ سچویشن میں، موجودہ حالات میں ہمارا خیال یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک جو ہمارا امنیت ہے، مطلب جو سیکورٹی کی جو حالت ہے وہ پوری طرح کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک نیا نظام یا نیا گورنمنٹ وجود میں نہیں آیا. ٹھیک ہے. اور کابل شہر بہت بڑا شہر ہے، تقریباً اس کی 8 ملین آبادی ہے. تو ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ ایک خاتون اگر گھر سے نکلے گا تو اگر کوئی اس کو کوئی تپڑ بھی مارے گا، ٹھیک ہے، کوئی بھی اگر کوئی تپڑ مارے گا تو پھر اس کے ایک چھوٹا سا ویڈیو بنے گا اور پھر وہ میڈیا ہاؤسز میں یا مطلب مختلف سوشل میڈیا پیجز پہ پھر اسے شیئر کیا جائے گا اور کہے گا کہ یار یہ تو طالبان کا کام ہی ہے جو خواتین کو مارتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار کنٹرول سارے کے سارے ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور ہم مطمئن ہو جائیں کہ ابھی کوئی بھی اپنے آپ کوئی کام نہیں کر سکتا. ہم مطمئن ہو جائے کہ اب انشاءاللہ ادھر خواتین کی جان، ان کی مال، ان کی عزت سب محفوظ ہے. کتنے تاجے قصبہ ہزارہ جو ہیں وہ لیڈرشپ ٹاپ ٹیئر میں طالبان کے ہیں، اور آپ سے کس طرح جو ہے وہ کیا ہے، مطلب اوبویسلی افغانستان میں یہ چیز بھی ہے یار یہ پشتون ہے، یہ تاجک ہے، تو پشتون کے ساتھ نیچرلی زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، تاجک کے ساتھ ہوتا ہے. تو طالبان کی ذرا ہرائکی کے بارے میں بتائیے گا. اصل میں موجودہ جہاد کا جو امریکہ کے خلاف لڑی گئی اور گزشتہ جہاد کا یا موجودہ طالبان کا یا گزشتہ طالبان کا جو امریکہ سے پہلے والا تھا، امریکہ کے آنے سے پہلے جو تھا، اس میں ایک بڑی بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ اس جہاد میں سب اپنے علاقے کے لوگوں نے اپنے علاقے میں جہاد کیا ہے اور اپنے علاقے کو غیر ملکی استعمار سے اور غیر ملکی تسلط سے آزاد کیا ہے. سامدانی صاحب آپ کی ماشاءاللہ اردو بھی بڑی صاف ہے اور آپ پرشین ویب سائٹ ان کی جو ہے اس کے بھی ہیڈ ہیں. تو یہ سارا مدرسے میں آپ نے سیکھا یا پاکستان میں بھی ٹائم گزارا، ایران میں بھی ٹائم گزارا ہو؟ جی ہاں، یہ بات تو افغانستان میں بہت کم لوگ ہوں گے جو انہوں نے ہجرت نہیں کیا ہو، یا روس کے جہاد کے وقت یا اس کے بعد جو خانہ جنگی ہو گئی. تو ہمارا بھی خاندان انہوں نے بہت عرصہ پاکستان میں گزارا ہے. پاکستان میں کام تو زیادہ رہے. تو ہم نے وہاں تعلیم بھی حاصل کیا ہوا ہے، اور میں خود وہاں کے جو روزنامے ہوتے تھے
بہت شوق سے پڑھتا تھا اچھا اور مختلف کتابوں کو بھی مطالعہ کرتا تھا. تو اب بھی جو اردو ویب سائٹس ہیں ان کو بھی میں فالو کرتا ہوں اور روزانہ پڑھتا ہوں, خصوصاً جو اردو BBC ہے اور اسی طرح جو اردو ڈان ہے. اچھا, تو مجھے اس سے خاصی دلچسپی ہے. ٹھیک ہے, چلیں. تھینک یو سو مچ سمن غانی صاحب. ناظرین, آپ نے سنا جو میرے ذہن میں سوالات تھے اس میں میں بالکل جھجک کا مظاہرہ نہیں کیا. اس وقت نہ میں کوئی خوف محسوس کر رہا ہوں. میں بھی صحافی ہوں, کابل میں اس وقت ہوں. تورخم سے جلال آباد کا سفر کیا, آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھی. پھر جلال آباد سے کابل کا سفر کیا, اور جو کرٹیکل سوالات ہیں وہ سارے ہم نے ریز کیے. مطلب ایسی صحافت جو ایک صحافی کو کرنی چاہیے, میں نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ سارے اینگلز بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں. جو افغان لوگوں کے خدشات ہیں, جو ان کے مسائل ہیں, وہ بھی سارے رکھیں. اور پھر چونکہ صحافیوں کے خدشات تھے تو اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خود وزارت میں چل کے دیکھوں کہ ایک تو کیسے اسلامی امارات میں وزارت اطلاعات جو کہ ابھی قائم تو نہیں ہے لیکن کیسے کام کیا جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اور صحافیوں کے جو کنسرنز ہیں وہ ہم ان کے سامنے رکھیں سارا. اور ایک کنسرن بار بار سامنے آیا, جلال آباد میں بھی, یہاں پہ بھی, اس پہ بھی بات بھی ہوئی, وہاں پہ بھی طالبان سے ہم نے بات کی. سمن غانی صاحب سے ایک سوال رہ کہ وہ میں ان سے پوچھوں. سمن غانی صاحب, افغان ملی بیرغ, اس سے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے, ظاہری بات ہے ہر افغان کی ہے, آپ بھی افغان ہیں, آپ کی بھی ہوگی. طالبان کا اپنا پرچم ہے, لوگوں کے وہ کنسرن ہیں. ابھی یہ انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے کیونکہ جگہ جگہ کابل, جلال آباد میں ملی بیرغ, افغان نیشنل پرچم جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. طالبان کے پرچم بھی لگے ہوئے ہیں. ایسا کوئی پلان ہے کہ اس پرچم کو چینج کیا جائے اور صرف طالبان کا پرچم ہی رہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک بہت چھوٹا مسئلہ تھا, اس کو اگر بڑا مسئلہ بنا کر پیش کیا گیا تو یہ بھی ایک خاص لوگوں کا خاص ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ اسلامی امارت کے لیڈرشپ ہے, انہوں نے اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سنبھال لیا. بات یہ ہے کہ جو ہمارا پہلے والا پرچم تھا یا جھنڈا تھا, اس میں بھی کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے. بالکل, ہم اس کی بے حرمتی ہرگز نہیں چاہتے, اور ہم نے سارے مجاہدین کو ایک خاص فرمان بھی دیا ہوا ہے کہ ہرگز بے حرمتی نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, باقی رہ گیا ابھی مطلب اس جھنڈے کے بارے میں, یا جو ہمارا موجودہ سفید رنگ کا جو جھنڈا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بہت حکمت عملی سے, بہت مصلحت پسندی سے کام لے رہے ہیں, اور ہرگز یہ نہیں دکھانا چاہتے کہ ہم صرف احساسات اور جذبات کی بنا پر سیاست کرنا چاہتے ہیں, اور دوسرے لوگوں کو یہ جو احساسات اور جذبات ہیں ان کا ہمیں خیال نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ سب لوگوں کو مطمئن کریں اور سب لوگوں کو یہ قناعت بھی دے دیں کہ ہمارا جو اصلی چہرہ وہ کون سی چیز پیش کر سکتا ہے, اور ہمیں کس چیز پہ اصرار کرنا چاہیے اور کس چیز پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے. نام اللہ سمن غانی صاحب, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, پل باغ عمومی دے افغانان کابل سے اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں, اور یہاں آنے کی ایک بڑی وجہ ہے, دیکھو کیا لگتا ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں طالبان جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر پیٹرولنگ بھی کر رہے ہیں. اور یہ پیٹرولنگ کرتے ہوئے میں آپ کو آج کا جو افغانستان کی بیسٹ ڈسکرپشن ہے, یہ طالبان کی پیٹرولنگ ہے. یہ آپ دیکھ لیں, اس طرح ذرا کریں, خواتین کو بھی آپ نے دیکھ لیا, اور یہ بازار ہے پورا سارا. تو اس طرح سے وہ والا خوف یہاں پہ مجھے ریفلیکٹ نہیں ہو رہا. آپ نے خود دیکھ لیا طالبان کو پیٹرولنگ کرتے ہوئے. تو یہاں میرے آنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سامنے جو ہے ایک پرانا تاریخی سکول ہے, عائشہ درانی سکول, بچیوں کا سکول ہے یہ. اور ایک کنسرن کابل کے شہریوں کا جو میں نے سنا, باقی کنسرن بھی آپ کے سامنے جو میں نے سنا,
وہ یہ ہے کہ اسکول جو ہیں وہ جلدی کھلیں، کیونکہ انکلوسیو گورنمنٹ کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا، شاید 6 سے 7 دن اس میں اور لگ جائیں گے. لیکن بچوں نے اسکول آنا جو ہے وہ فی الحال بند کیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ کوئی باقاعدہ ایک اعلان ہوا ہے، لیکن چلیے اندر جا کے ذرا عائشہ درانی اسکول میں دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اندر سے کابل کا اسکول اور پشاور کا اسکول یا اسلام آباد کا اسکول، باہر سے تو مجھے فرق کوئی نظر نہیں آ رہا، اندر سے کیا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، اور کس طرح کا یہ اسکول یہاں پر. یہ آپ دیکھیں ناظرین، پیاری سی عمارت ہے، بہت بڑی پلے گراؤنڈز ہیں اس طرح، لیکن خالی ہے. یہاں پہ 1,500 سے 2,000 بچیاں جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں. آج ہمیں اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا. تو 10-12 دن ان کی تعلیم کے آلریڈی ضائع ہو چکے ہیں، اور اس وجہ سے نہیں کہ وہ آنا نہیں چاہتی یا طالبان نے انہیں روکا ہوا ہے، لیکن ظاہری بات ہے پولیٹیکلی تھوڑا سا ایک انسرٹنٹی ہے، غیر یقینی ہے. گورنمنٹ کا اعلان نہیں ہوا، وزیر تعلیم کون ہوگا، کس طرح سے چیزیں ہینڈل ہوں گی. اس طرف مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو اسکول کے چوکیدار وغیرہ ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں، 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ اسکول ہے، یہ جتنا جلدی کھلے گا، بینکس جتنے جلدی آپریٹ ہوں گے، بازاروں میں کیش فلو جتنا جلدی، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے، نوٹ، کیش جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو فنکشننگ گورنمنٹ کی بڑی سخت ضرورت ہے. ایک تو بینکنگ سسٹم جتنا جلدی شروع ہو سکے، اور ساتھ میں اسکولز جو ہیں، خصوصاً بچیوں کے اسکول، یہ تو لائف لائن ہے پاکستان کی بھی اور یہاں افغانستان میں بھی. افغانستان ہے کم ویری فار. تو یہاں پہ لوگ یہ امید کا اظہار بھی کر رہے ہیں. ہم نے 2-3 لوگوں سے یہاں پہ بات کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچیاں بھی آ رہی ہیں، ان کے والدین بھی آ رہے ہیں، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ کب جو ہے ہم آ سکتے ہیں، اور درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ کب شروع ہوگا. سو لیٹس ہوپ کہ اگلے 4-5 دنوں میں جو ہے باقاعدہ ایک گورنمنٹ کا اعلان ہو جائے. وہ گورنمنٹ جیسے بھی ہو، جس کی بھی ہو، جو بھی اس میں شامل ہو، انکلوسیو نہ ہو، لیکن کم از کم عام افغان کی جو مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، جو پچھلے 10-12 دنوں میں حکومت نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، وہ تو کم از کم ختم ہو جائیں. تو آج کے پروگرام پر ناظرین آپ کی فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. عادل شاہ زیب کو کابل سے اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ آپ سے کابل سے ہی پروگرام میں ہوسٹ کروں گا. مختلف ایشوز پر بڑی انٹرسٹنگ چیزیں کل کے پروگرام میں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. خدا حافظ.